المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ میری بڑی سعادت ہے کہ آپ لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑی سعادت یہ ہے کہ اس مبارک ماہ کے اندر، کہ جس ماہ میں دو جہانوں کے سردار آقا نامدار سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس پر مجھے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ کسی نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہ جب میں اپنی گفتگو کے اندر آقا نامدار تاجدار ختم نبوت سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں، تو میری کیا مجال ہے کہ میں اپنی اس گفتگو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کروں۔ لیکن ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، جب میں اپنی گفتگو کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتا ہوں تو میری گفتگو بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے، وہ ہستی کے جس کا شان اور مرتبہ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، بڑی مختصر سی بات انہوں نے کہی ہے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہیں، اس کا شان کیا بیان کریں، اور کیا بتائیں کہ اس کا شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے، شان ہے، مرتبہ ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بعد جس کا شان ہے، مرتبہ ہے، وہ آقا نامدار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود ظاہری، اور اس سے بڑھ کر کسی کا شان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مداح رسول ہیں، انہوں نے اپنے ایک شعر کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بڑی بہترین بات بیان فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے محبوب، آپ سے بڑھ کر حسین میری ان آنکھوں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی میری ان آنکھوں نے قیصر و کسریٰ کے شہزادے دیکھے ہیں،
لیکن جو حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان تمام شہزادوں کا حسن میرے نبی کے حسن کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اے میرے محبوب آپ سے حسین اور جمیل آج تک کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا ہے۔ جتنے بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں سب سے جمیل اور حسین ترین کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک بنا کر پیدا کیا ہے، کوئی عیب میرے محبوب کی ذات گرامی کے اندر نہیں ہے، نہ ان کی ذات کے اندر، نہ ان کی صفات کے اندر، نہ ان کی صورت کے اندر، نہ ان کی سیرت کے اندر۔ اور پھر کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اور گویا کہ اللہ نے آپ سے پوچھ کر آپ کی تصویر بنائی ہے، آپ سے پوچھتے گئے اور پھر آپ کی تصویر بناتے گئے۔ کیا کوئی اپنی شکل اور صورت کے اندر کوئی کمی برداشت کر سکتا ہے؟ گویا اللہ نے میرے محبوب آپ سے پوچھا اور آپ کی تصویر بنا دی ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے بیان کیا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بے داغ ہے، صورت بھی بے داغ ہے تو سیرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ ہے۔ پوری کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ دن تو دن جو راتیں میرے نبی نے گزاری ہیں وہ راتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی کتاب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ کی آپ روایات پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے پوری اپنا ازدواجی زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پوری انہوں نے بیان کر دی ہے۔ ایک انگریز ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 100 متاثر کن شخصیات، اور اس میں انہوں نے پوری تاریخ کے 100 متاثر کن شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے 100 شخصیات کو جمع تو کر لیا، پھر انہوں نے سوچا کہ 100 شخصیات میں نمبر 1 پر میں کس کو رکھوں۔ بڑی غور اور خوض کے بعد ایک انگریز مصنف کے دل نے یہ گواہی دی کہ سب سے نمبر 1 سر فہرست اگر کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے نبی کی شان ہے، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر بھیجنا ایک نعمت قرار دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیں آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اس کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا کہ یہ میری نعمت ہے۔ کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح یہ زبان جو بول رہی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے تذکرہ نہیں کیا کہ یہ میری نعمت ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ پاؤں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر بیان فرمایا کہ یہ میری آپ کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، قرآن حکیم پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ اور دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل ایمان کا تزکیہ کیا ہے، ان کو پاک کیا ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کا تزکیہ میرے نبی نے کیا ہے اور وہ عظیم شخصیات ہیں، وہ کہ جو جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہو جاتے تھے، ایمان کے بعد میرے نبی کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جانیں چھڑک رہے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جنگ کے موقع پر چند اہل ایمان زخمی ہوتے ہیں، پانی کی صدا لگتی ہے کہ پیاس لگی ہے، پانی لایا جاتا ہے، ایک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو دوسرے بھائی کی آواز آتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ بھائی جو تڑپ رہا ہے دوسرے بھائی کی آواز سن کر کہتا ہے کہ میرے اس بھائی کو پانی دو، شاید اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ پھر وہاں پانی پہنچتا ہے تو تیسرا آواز آتا ہے پانی کا، پیاس کا، وہ بھائی کہتا ہے کہ اس بھائی کو دو۔ جب وہ متعدد لوگوں کے پاس پانی لے جایا جاتا ہے، سب کے سب جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، لیکن اپنے دوسرے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا تزکیہ تھا، یہ میرے نبی کی تربیت تھی، اور اتنے بڑے عظیم لوگ پھر پیدا ہوئے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ الفاظ کہہ دیے کہ جی تو حبشی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے کہ آپ نے مجھے یہ الفاظ کہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے غلط الفاظ کہے ہیں۔ وہ حضرت بلال کے سامنے جا کر لیٹ جاتے ہیں اور وہ اپنا گال نیچے زمین پر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلال میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور تب تک میں زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو اپنے پاؤں جوتی سمیت میرے دوسرے گال کے اوپر نہیں رکھے گا، کہ میں نے اتنی بڑی بات آپ کو کر دی۔ یعنی میں یہ تزکیہ اور تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی تربیت اور تزکیہ میرے نبی نے صحابہ کا کیا ہے، اور پھر اتنے بڑے عظیم لوگ نکلے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کا کیا ہے، اور پھر تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور کتاب کی پھر تعلیم دی ہے اور سکھایا ہے کہ کتاب کیا ہوتا ہے اور کتاب کے اندر احکامات کیا ہیں، اور پھر حکمت کیا ہوتی ہے میرے نبی نے بتا دی ہے۔ تو یہ تین بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ادھر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے اپنایا ہے۔ وہ زبانی کلامی صرف نہیں کہتے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ویسے دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم عاشق رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ جو عاشق رسول ہیں وہ ذرا ہاتھ اوپر کریں۔ الحمدللہ ہم سب عاشق رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال پھر ایک مطالبہ کرتا ہے عاشقوں سے، کیا کہتا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اگر تم عاشق ہو تو پھر اپنے نبی کی سیرت کو اور ان کے پیغام کو اور ان کے احکامات کو اور ان کے پورے دین کو پھر بلند کر کے دکھائیں، اپنی سیرت کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے۔ زبانی کلامی صرف عاشق رسول ہونا کافی نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنے محبوب پیغمبر سے عشق ہو جائے گا پھر کیا ملے گا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات پھر آپ کے لیے مسخر ہے، پوری کائنات آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اس مہینے
کا ہم سب سے یہ مطالبہ ہے، اس کا پیغام ہے، صرف چند دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ نہیں، اپنی پوری زندگی اپنے نبی کی سیرت کے مطابق بسر کرنی ہے۔ اس کے لیے تیار ہیں آپ سب ساتھی؟ دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نماز بھی ہے، میرے نبی کی سیرت سچ بولنا بھی ہے، میرے نبی کی سیرت صادق اور امین والا لقب بھی ہے، میرے نبی کی سیرت باہر تجارت میں بیٹھ کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کر کے دکھائی ہے کہ کیسے تجارت ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر بھی اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور باہر زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ وہیں پہ اپنے نبی کے عشق کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہم اپنے نبی کے ساتھ عشق کا مظاہرہ کریں گے۔ یہی مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نماز میرے نبی کی سنت ہے، تجارت میرے نبی کی سنت ہے، داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، اسی طرح عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر عدل کا فیصلہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور پھر حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کر اللہ کے حکم کے مطابق بات کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اپنانا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تو چلیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور کچھ پہلو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کیسی نماز پڑھتے تھے، اور بہت ساری روایات ملتی ہیں، اور یقیناً نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے دین کے اندر، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون قرار دیا ہے کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ من ترکھا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑی ہے اسے سمجھے اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا، ختم کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ پوری رات کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الم اکن عبدن شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح دعوت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، پتھر کھاتے ہیں، لہو لہاں ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے جس کا نام فاطمہ بنت قیس تھا۔ انہوں نے چوری کی، اور پھر سفارش کی جاتی ہے کہ یہ بڑی بااثر خاتون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میرے محبوب پیغمبر کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اللہ کی حدود کے اندر کسی کے لیے سفارش کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے کہ جو سنہرے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اگر کسی کی زندگی ہے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل زندگی ہے، اور ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ویسے تو بے شمار حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان سب کو اگر ہم اکٹھا کریں تو 3 بڑے حقوق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے اوپر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق عقیدت کا ہے۔ کون سا حق ہے؟ عقیدت کا۔ عقیدت کا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے۔ اور پھر دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ایک عقیدت ہے اور دوسرا حق محبت ہے، اور کتنی محبت کرنی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صحابہ نے یہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پاداش میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کو پھانسی دی جائے گی۔ پھر جب وہ دن آتا ہے تو حضرت خبیب بن عدی کو وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں اور ان کے جسم کو نوچتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جب زندہ انسان ہو، ان کے جسم کو نوچا جا رہا ہو اور ان کے جسم کو کاٹا جا رہا ہو، ہر طرف سے خون بہہ رہا ہو، اور پھر اس وقت انہوں نے حضرت خبیب بن عدی سے پوچھا کہ ذرا بتائیں کہ آج اگر آپ کی جگہ آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس وقت اس عاشق رسول نے جو الفاظ کہے ہیں میرے بھائیوں، اور انہوں نے کہا آپ میرے محبوب کے لیے یہ بات کرتے ہو کہ میری اس تکلیف کے اندر میرے محبوب پیغمبر ہوتے، اور میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب پیغمبر کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے، اور اتنی تکلیف میں اپنے محبوب نبی کے لیے جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں۔ یہ محبت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کے لیے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ صحابہ نے کیسے محبت کر کے دکھائی ہے۔ معذرت سے آج میرے گلے میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں حد درجے کی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنانے والا بنائے، اور ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم رحمتک نستغیث
اے ارحم الراحمین، ہم سب آپ کے بندے ہیں میرے مالک، تمام مسلمانوں سمیت ہم سب کے بھی چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ میرے مالک، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ جو کچھ ہم نے سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔